کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں حلال رزق عطا کیا وہ کھاؤ۔ جس طرح نمازیں تم پر فرض ہیں، اسلام کے بنیادی 5 ارکان تم پر فرض ہے، اس طرح تمہارے لیے حلال رزق کھانا بھی فرض ہے، حلال کاروبار کرنا بھی فرض ہے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دین کی پھر پابندی ہے، پھر تمہاری عبادتوں میں تمہیں لذت آئے گی، تمہارے دوستوں میں تمہارے لیے اطمینان و اعتبار کھڑا ہو جائے گا، تم دنیا سے بھی مطمئن ہو کر خدا کی طرف چلو گے، پھر تمہیں اطمینان سے موت آئے گی۔ آج ہمیں کوئی کہے نا کہ تیری 3 دن بعد تینوں موت آ جانی ہے تو میں نے روٹی پانی بول جانا، کیونکہ میری تیاری جو نہیں ابھی تک موت کی، میں نے ابھی تیاری ہی نہیں کی، تو اچانک جو مجھے موت کا بلاوا آ جائے تو پھر میں پریشان ہوں گا نا، کہ میں نے ابھی تیاری ہی نہیں کی تو مجھے بلاوا بھی آ گیا۔ اب جب میں نے 5 نمازیں ادا کی پابندی اور فرض سمجھ کر، 5 ستون دین کے نماز روزہ زکوٰۃ حج کی بھی پابندی کی، اور حلال رزق کی بھی میں نے پابندی کی، حلال کاروبار کی بھی میں نے پابندی کی، تو آٹومیٹک میری زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ میری تیاری بھی ہوتی گئی۔ اچانک جب موت کا سفر، موت کا فرشتہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا تو فوراً میں نے کہنا ہے کہ آج جلدی یار تو نے بہت دیر کر دی۔ خدا کی محبت، خدا کا دیدار، حضور علیہ السلام کی محبت، آپ علیہ السلام کا دیدار مجھے تڑپا رہا ہے، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا۔ موت بھی اس حال میں آئے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور انتظار، پھر یہ بات اسی وقت دل میں جگہ کرتی ہے جب انسان کے دل میں خدا کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور تقوی موجود ہو۔ حضور غوث الاعظم پیر عبد القادر شاہ جیلانی کی بارگاہ مقدس میں وقت کا خلیفہ پہنچا۔ بات ہے حلال رزق کی، ہمارا موضوع جو ہے، ہم بھی اپنے کاروبار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے مصروفیتوں والے ہیں، لیکن ہمیں ضرور توجہ کرنی ہے کہ اپنے کاروبار میں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہمارے لقمے میں کہیں ایک لقمہ ناجائز تو نہیں مل گیا جس کی وجہ سے ہماری عبادت بھی قبول نہ ہو، جس کی وجہ سے ہمارا صدقہ خیرات بھی قبول نہ ہو، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان داؤ پر لگ جائے، جس کی وجہ سے شاید ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، شیطان کے غلبے میں نہ آ جائے، کہیں ایسی غلطی ہم سے تو نہیں ہو رہی۔ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ مقدس میں وقت کا خلیفہ پہنچا، دنیا دولت سے تھیلیاں بھری ہوئی آپ کی بارگاہ مقدس میں پیش کی، نذرانہ پیش کیا کہ حضور یہ قبول فرما لیں، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا کہ دنیا سے مجھے محبت نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے عطا کیے مشن سے محبت ہے، دین اسلام پر عمل کرنا ذمہ داری ہے میری، رزق عطا کرنا خدا کی ذمہ داری ہے اور عمل کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے زیادہ اصرار کیا۔ خلیفہ مستنجد باللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، بنو عباس کے اولاد سے، آپ کی اولاد سے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے خلیفہ بھی تھے۔ تو جب اصرار کیا کہ یا حضرت یہ تحفہ قبول فرما لیں، تو آپ نے جو 2 عمدہ تھیلیاں اشرفیوں کی اٹھائیں، اٹھا کر آپ نے ان کو ہاتھ میں لیا اور اس طرح نچوڑا، جب نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا، اشرفیوں کی تھیلیوں سے خون بہنے لگا، تو خلیفہ پریشان ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ عوام کا خون نچوڑ کر میری بارگاہ مقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہو، عوام کا تم خون نچوڑ کے آئے ہو، ظلم کر کے یہ کمائی ہوئی دولت میری بارگاہ مقدس میں پیش کرنے کے لیے لائے، کہ اگر مجھے آپ علیہ السلام کی قرابت کا خوف نہ ہوتا تو یہ خون تیرے محلات تک میں پہنچا دیتا، یہ خون کی ندیاں بہتی کہ تو نے عوام کا خون کس طرح سینچا ہے۔ تو یعنی حلال رزق کمانا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم
یہ نہ کریں گے. بار بار میں یہ جملہ دوہرا رہا ہوں دوستو، یہ کوئی تقریر نہ سمجھو. جو بھی ہے آپ اسے حق سمجھتے ہیں اپنا، آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میں اس کا حقدار ہوں، تو آپ لے لیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کا کیسے پتا چلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تیرا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ میرا حق ہے تو وہ تو لے. جہاں تیرا دل کھٹ کے کہ پتہ نہیں یار میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں، تو اسے چھوڑ دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال اور حرام کی حدود صاف ظاہر ہیں. حلال کی بھی حدیں ظاہر فرما دی قرآن پاک میں، حرام کی بھی حدود ظاہر فرما دی. اور آپ نے فرمایا خبردار، حدیث پاک کا مفہوم ہے خبردار، حرام کی حدود کے پاس بھی نہ جانا. کراس کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس بھی نہ جانا، کہیں شیطان تمہیں برگلا نہ لے، کہیں تم ان کو کراس نہ کر جاؤ. یہ ہے حلال رزق کے لیے ہمارے لیے سبق کے دوستو، کہ ہم جو بھی کاروبار کریں اسے اپنی محنت و مشقت کا حق سمجھتے ہوئے حاصل کریں.